السلام علیکم۔ میں نے سوچا کہ کبھی کبھی ویڈیو کے ذریعے بھی بات کر لینی چاہیے، بہت ساری باتیں رہ جاتی ہیں، لکھنا تھوڑا سا مشکل بھی ہوتا ہے میرے جیسے آدمی کے لیے، ٹائپ کرنا اور اس کو بار بار۔ تو پچھلے دنوں جتنا ہم نے دوستوں نے گفتگو کی، اور میں نے میرا ایک انداز ہے کہ میں تھوڑا سا بولڈلی کھیلتا ہوں۔ یہاں پہ تصنع، بڑی میٹھی باتیں، بڑے اچھے الفاظ، بڑے رکھ رکھاؤ، جی السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں، دیکھیے غصہ نہیں ہونا چاہیے، تہذیب، شائستگی، اس طرح کے میں نے اتنے بندے دیکھے ہیں جو اندر سے، جن کے اندر چھریاں، تلواریں، بم ہوتے ہیں، اور وہ کہیں نہ کہیں طے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ چلا دینا ہے، لیکن بڑے میٹھے، دیکھیں معزز ہونا چاہیے، یہ ہے وہ فلاں، شائستگی کے ساتھ لوگوں کی جڑیں کاٹ دیتے ہیں۔ ایک بہت ہی بھلے مانس آدمی، مجھے بچوں نے بلایا گورنمنٹ کالج میں، وہ انچارج تھے ان کے، تو انہوں نے میرے ساتھ شام منانی تھی، اس وقت جوانی بھی تھی، بڑا میرے پاپولر میں تھا، پیار بچے کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیوں بلا لیا گیا ہے؟ پہلی ناگواری کا تاثر انہوں نے دیا، پھر اس کے بعد انہوں نے کوشش کی، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، سوال و جواب مت کریں، کیا گفتگو کرنی ہے، نوجوان شاعر ہیں، کیا گفتگو کریں گے، تو بہتر ہے آپ ان سے شاعری سنیں، اور اس کے بعد ان کو چلتے، انہوں نے کہا نہیں جی، ہم نے تو باتیں کرنی، ہم نے تو شاہ صاحب کے ساتھ ہم نے گپ شپ لگانی ہے، تو پھر کہنے کہ اچھا دو چار سوال ہم بھی کر لیں گے۔ اب انہوں نے بھی دو تین اپنی طرف سے مشکل سوال داغے، اور میں نہیں سمجھتا میں کوئی بڑا پڑھے لکھا آدمی ہوں یا کوئی ذہین ہوں، دانا ہوں، لیکن مطالعہ ایک بچپن سے شوق ہے، پھر چونکہ سائیکالوجی اور فلاسفی کا میں طالب علم رہا، ایف اے میں، بی اے میں، اور دونوں میں ماسٹرز میں بھی میں جا گھسا، تو وہ ایک یعنی اورینٹیشن ہوتی ہے، اور پھر اپنی حد تک انڈرسٹینڈنگ ہو چیزوں کی، کلیریفیکیشن ہو، ڈائریکشن صحیح ہو، تو سوال جواب اپنے طور پہ بندہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ بندہ دے دے، جو نہیں پتہ ہوتا وہ بندہ کہہ دے کہ مجھے نہیں پتہ جس کا، تو میرے جواب، پراپر جواب دینے سے بھی ان کو پریشانی ہوئی، اور وہ ہمارے پورے ملک میں بڑے وہ معزز اور بہت ہی بھلے مانس اور بڑے علم والے اور اس طرح کے ہیں، اور وہ لوگوں کو یعنی کہ ایوارڈز کہیں پہ ان کی کوئی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کو منتخب کریں، تو وہ ہمیشہ اوائڈ کرتے ہیں کہ کسی اچھے بندے کو وہ نثر کے ایوارڈز ہیں کہ وہ نہ مل جائے، رستہ روکتے ہیں۔ میں نے ایک دو لوگوں سے بات کی، انہوں نے کہا جی جب تک وہ وہاں پہ بیٹھے ہیں وہ جان نہیں چھوڑیں گے، وہ کسی صحیح بندے تک وہ وہاں کا ریوارڈ جانے نہیں دیں گے، ایوارڈ یا ریوارڈ جو بھی۔ اسی طرح ہمارے شاعر تو اتنے ہیں، پوری دنیا کو وہ لوگوں کے ساتھ ذاتی تعلقات بنا، فیملی کی ریلیشن بنا، کہ جہاں جہاں دیکھتے ہیں کوئی پیسے والا آدمی ہے، کوئی اختیار والا آدمی ہے، کوئی اقتدار والا آدمی ہے، جہاں سے مفاد ہوتا ہے نا تو وہ بڑے پختہ تعلقات بناتے ہیں۔ مجھے قطر والوں میں بلایا، محبت کی، باغی گروپ تھا، انہوں نے کہا جی ہم نے تو اس دفعہ فرحت عباس شاہ کو بلانا ہے، تو وہ فون کوئی پتہ نہیں درجنوں دفعہ فون کیا کہ کسی اور کو بلا لیں، ان کو نہ بلائیں۔ اچھا، پھر ایک صاحب ہیں جو مشاعرے کا، جنہوں نے سوچ لیا ہوا ہے کہ پاکستان اور دنیا بھر میں کوئی مشاعرہ جو ہے وہ ہم نے جانے نہیں دینا ہاتھ سے، اور نہ کسی سچے بندے کو، کسی شریف آدمی کو، کسی مناسب شاعر کو، جینون کو وہاں گھسنے دینا۔ ایک ان کے کوئی دوست ہیں وہاں پہ ایڈیٹر جنرل کے آفس میں، یا آڈٹ ہیں، وہ اب آڈٹ والوں سے سارے سرکاری ملازمین گھبراتے ہیں، وہ اٹھا کے فون کر دیتے ہیں، ڈی سی، ایس پی، فلاں، اکیڈمی آف لیٹرز سمیت سارے، اسی طرح کے معاونین اکٹھے کر کے یہ غول گروہ بنے ہوئے ہیں۔ اچھا، میری یہ لڑائی نہیں ہے، کیونکہ میں ان سے لڑ کے ان کو مار چکا ہوں۔ اس پہ اللہ کا کرم یہ ہے کہ چونکہ شاعری اللہ نے اتنی عطا کی، اور میں نے دعا بھی اسی کی مانگی تھی، میں نے پتہ نہیں، میں اپنے منہ سے کہتا اچھا نہیں لگتا کہ میں نے بڑے بڑے پیسے ٹھکرائے ہیں، بڑے بڑے مفادات، بڑی بڑی نوکریاں، میں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے شاعر رہنے دے، اور دوسری دعا یہ ہے کہ میرے سے کوئی بددیانتی نہ ہو، مجھ سے کوئی جھوٹ فراڈ نہ ہو جائے، مجھے اتنا بس رکھ۔
تو آپ لوگوں کی محبت اور جتنی قارئین نے مجھے پیار دیا ہے اس پیار اور محبت نے میرے اندر اعتماد پیدا کیا، اور میں ان کے ساتھ ٹکرایا ہوں ہر جگہ، اور پھر اپنے لیے نہیں ٹکرایا نا، مجھے تو شوق ہی نہیں مشاعروں کا، یقین کریں کہ میں گھبرا جاتا ہوں کہ مجھے جانا پڑے گا، پھر اب میرے شعر ویسے بھی میرے حالات کے مارے ہوئے حالات میرے جو ہیں بس ان کے ہوتے ہیں، تو وہ کوئی بہت مجھے خوشی نہیں ہوتی۔ پھر میں نے جو پچھلے دنوں تھوڑے سی بحث کی کہ جینون شاعر جو ہے، دیکھیں لوگوں نے پوچھا کہ جی جینون شاعر پھر کون ہوتا ہے، کیسے ہم پہچانیں گے سچ کو جھوٹ کو؟ تو سچائی اور جھوٹ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یونیورسل چیزیں رکھ دی کہ ایک ایسا عمل جس میں خیر کی بجائے شر ہو، جس کا نتیجہ شر انگیز نکلے، جس میں نفرت موجود ہو، جس میں کسی انسان کا یا دنیا کو یا نقصان یا ڈیمیج آتا ہو، تو وہ اس سے پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ کام خیر والا نہیں ہے۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر لگ رہے ہوتے ہیں کہ نقصان ہوا ہے، لیکن جو صاحب نظر لوگ ہیں، جو 100 سال آگے دیواروں کے پار دیکھنے والے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر غم اور تکلیف دے رہا ہے تو اس کے بعد خوشی آنے والی، اور اچھے کام کے لیے قربانیاں جو ہیں وہ دکھ نہیں ہوتی، بلکہ وہ آئندہ آنے والے زمانوں کے لیے اسی میں وقار، عزت اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہوتی ہے۔ تو وہ یونیورسل چیزیں ہیں کہ اگر ایک شاعر جو ہے وہ اس کا شاعر کون ہے؟ اب میں شاعروں کو پسند کرنے والا آدمی ہوں، جو شاعری سے پیار، میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اچھے شعر سے اگر مجھے پیار نہیں ہے اور اچھے شاعر سے پیار نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے میرے اندر گڑبڑ ہے۔ لیکن میری تو ایسے ایسے شاعروں سے دوستی رہی کہ جو لوگ جن کے بارے میں کہتے تھے یہ تو کسی کو پاس نہیں بیٹھنے دیتے، منیر نیازی صاحب کا نام اس میں ہے، ڈاکٹر انیس ناگی صاحب کا نام آتا ہے، اجمل نیازی صاحب ہیں، اور ایسے جو فراز صاحب اتنا پیار مجھے کہنے لگے، یار فرحت عباس شاہ تو لیٹ ملا ہے مجھے، اتنا تو پیارا انسان ہے، اتنا تو اچھا شاعر ہے، محبت والا ہے، مجھے لگا ہے کہ یار میرے آج سے بہت پہلے 10-20 سال تیرے ساتھ میری دوستی ہونی چاہیے تھی۔ میں نے کہا جی اب میری تو یک طرفہ رہی ہے، میں تو آپ کا فین ہوں۔ تو لیکن جہاں پہ یہ لوگ شاعری کی بنیاد پہ کسی کا رزق چھین کے اپنے بینک بیلنس بڑھائیں گے اور لالچ اور حرص ختم نہیں ہوگی، وہ کیا شاعر ہے؟ شاعر تو وہ ہے جس کو اپنے علاوہ اپنے ساتھ ساتھ دوسرے کسی کے دکھوں کا احساس ہو، جو کچھ کرنا بھی چاہے کسی کم از کم ظلم تو نہ کرے، ظلم نہیں کر سکتا تو وہ کم از کم یعنی کسی کی حمایت نہیں کر سکتا، مدد نہیں کر سکتا تو ظلم بھی نہ کرے، یہ تو ظالم ہے، یہ کہاں شاعر ہے؟ غلط مشورہ دیں گے، بھٹکائیں گے۔ اچھا شاعر کبھی کسی کو نہیں بھٹکاتا، اچھا کوئی استاد مل جائے، لوگ رہنمائی کرتے ہیں، مجھے ملی ہے، لوگوں کو ملتی ہے، لیکن جو یہ پیشہ ور ہیں یہ تو ناجائز پیشہ کرنے والے بھٹکائیں گے، لوگوں کے مسودے گھر رکھ کے اس کے بعد پتہ چلے گا ان کی کتاب آ گئی ہے وہ وہیں پڑھے، چوری کرنے والے شعر، پھر مشاعرے جو ہے ان کے اوپر ناجائز دھندا کرنے، مشاعروں کا دھندا کرتے ہیں ناجائز، پھر کالم لکھیں گے، شاعر کے پاس وقت کالم کس لیے لکھ رہے ہیں کہ تعلقات بنائیں دربار سرکار سے، لوگوں کو ابلائج کر سکیں تاکہ ان سے مفادات اٹھائیں، یہ ان کے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شاعر نہیں ہے، یہ کسی چکر یہ مصنوعی لوگ ہیں اور مصنوعی شاعر ہیں، اور یہ پھر دھوکہ یہ دیتے ہیں کہ جو یہ کر رہے ہیں جس میں نہ احساس، نہ جذبہ، نہ فکر، نہ نظریہ، نہ خیال۔ مجھے آپ یہاں پہ سوائے 1-2 لوگوں کے، چند لوگوں کے، یہ جو روٹین کے پیشہ ور ہیں، پیشہ ور جو دھندا کرنے والے ہیں شاعروں میں، ان سے پوچھ لیں کہ جی نظریہ کیا ہوتا ہے اور آپ کا نظریہ کیا، ان کو یہ بھی نہیں پتہ، یہ پتہ ہی نہیں۔ اور یہ غزل کے جو شاعر پیشہ ور دھندے والے ہیں یہ تو مطالعے کی طرف آتے ہی نہیں، انہوں نے پیچھے آنے والے نوجوان اتنے خوبصورت لوگ ان کو بگاڑ، ان کو لگا دیا جی مصرع یہ ہوتا ہے، خیال کسی کا بھی چوری کر لو، بندہ جو باندھ گیا وہ ہو گیا، یعنی جو اینٹ گارے والا، وہ ظفر اقبال صاحب تو خود فرماتے ہیں کہ شاعری لوہارا ترکھانا ہے، تو بھائی پھر شاعری چھوڑ کے منجیاں بناؤ، کرسیاں جا کے ٹھیک کرو، صوفے سیٹ بناؤ۔ اگر یہی لوہارا ترکھانا ہے تو پراپر تو بنیاد اگر اس کی بیس لوہارا ترکھانا ہے، مصری پنا ہے، تو یہ تو پھر بائی پروڈکٹ ہوئی نا، تو اس کو کیا کرنا پھر؟ لیکن چونکہ ایک مصنوعی چیز کریٹ کر کے اس سے ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ اوریجنل۔ میں کہتا ہوں جس شاعر کے اندر احساس نہیں، جس کے اندر
محبت نہیں ہے، جس کے اندر مقصد نہیں ہے، مشن نہیں ہے، خیر نہیں ہے، بھلائی نہیں ہے، چاہے وہ اور کچھ نہیں کر سکتا، اپنے لفظوں سے دے گا، شاید کسی ظالم کے خلاف غزل لکھ دے گا، نظم لکھ دے گا دلیری سے، اور کچھ نہیں، اور یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ تو یہ باتیں ہیں، یہ میں اس لیے اب کرنا چاہ بھی رہا ہوں کہ زندگی کا پتہ کوئی نہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کی عطا ہے میرے اوپر، اتنا اللہ تعالیٰ نے جی کھول کے مجھے شاعری کے معاملے میں نوازا ہے کہ میں اس کا جتنا شکر ادا کروں۔ اور یہ جس طرح شفیق احمد خان نے کہا تھا نا کہ خوف زدہ، بلکہ ساری دنیا کہتی ہے کہ یہ خوف زدہ ہیں، اب خوف زدہ ہیں تو میں تو چپ کر کے نہیں بیٹھوں گا، میں تو آنے والے کو اچھا مشورہ بھی دوں گا، میں تو جو جینون لوگ ہیں ان کا علم بھی اٹھاؤں گا، اور میں لوگوں کی پذیرائی بھی کروں گا، تاکہ کوئی اچھا معاشرے میں کچھ ہمارا کنٹریبیوشن ہو۔ جب ایک شاعر جو ہے جس کے پاس اچھا خیال ہے، جو اچھے خیال کو خوبصورت طریقے سے اس کا اظہار کر کے کسی کے دل کو چھو لے، تو یہ شاعر کا کام ہے۔ اور میری آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس میں جو مجھ سے، میں یہ کہتا ہوں کہ شکر ہے کہ مجھ سے یہ کام ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو اس وقت تھا، تو میرے جو دل میں تھا وہ میں نے بیان کیا۔ عمران خان صاحب تھوڑے سے ان پہ ڈگمگائے تو میں نے ان کو بھی بیان، یعنی شاعر کا کام یہ ہے کہ وہ حکمرانوں کو غلطی کا احساس دلائے اور انہیں کہے کہ معاشرے کے لیے جو ہو سکتا ہے، یہ میری کوئی ذاتی تو ان سے نہیں ہے دشمنی، لیکن میرا کام یہ ہے کہ میں ذاتی مفادات کی خاطر نہ بات کروں، بلکہ میں اپنے لوگوں کی، اپنے معاشرے کی، اپنے جو ہمارے عوام یا خواص ہیں ان کے لیے میں بات کروں، اور حکمرانوں سے کہوں کہ آپ خدا کے لیے لوگوں پہ ترس کھائیں، لوگوں کی زندگی کو کوئی آسان بنانے کی کوشش کریں، جو کچھ ہو سکتا ہے ڈیلیور کریں۔ یہ تو میں کہہ سکتا ہوں نا، میں غریب کے لیے، مظلوم کے لیے، مجبور کے لیے آواز تو اٹھا سکتا ہوں، تو وہ اٹھانی چاہیے۔ ان لوگوں کو تو یہ تو کوئی اس طرح کا بھی شعر ایک آدھ غزل لکھیں گے تو وہ جعلی ہوگی۔ تو میں آپ لوگوں کا شکریہ بھی، میں شاعری بھی اب نظمیں شیئر کر رہا ہوں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بنیادی طور پہ نظم کا شاعر ہوں۔ غزلیں اللہ نے اچھی دے دی ہیں، اچھے اشعار دے دی ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد ہے۔ شکر دیکھیں، اللہ کا کرم دیکھیں، میرا شکر ہے اللہ کے لیے، اور میں مقصد ہے کہ رب تعالیٰ، تو آپ لوگوں کی محبت بنیادی طاقت ہے، پیار طاقت ہے، اور چونکہ تھوڑا سا جو بندہ بولڈ وہی ہوتا ہے جس کے اندر منافقت نہ، اور میں کوئی لوگوں کو میٹھی موٹھی باتیں کر کے، نہ میں نے کسی کی جیب کاٹنی ہے، نہ میں نے کسی سے نذرانے وصول کرنے ہیں، تو میں تو ایک کھرے آدمی کی طرح اسی لیے بولتا ہوں کہ میں لگی لپٹی کیوں رکھوں، جو سچ ہے اس کو سچ کہنا چاہیے، جو جھوٹ ہے اس کو جھوٹ کہنا چاہیے۔ میری کوشش رہتی ہے، میں 100 طرح کی خامیاں ہیں، گناہ گار ہوں، اور مقصد یہ ہے کہ ہر وقت میں معافی مانگتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اپنا کرم رکھے۔ تو میں یہ انشاءاللہ شاعری بھی شیئر ہوتی رہے گی، اور آپ لوگوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ شاعروں، یہ جو مصنوعی مصرے بازی والے جعلی جو شاعری کر رہے ہیں نا جی، ایک سرسری، کچھ لوگ سرسری شاعری کر رہے ہیں، کچھ لوگ سطحی، اور کچھ لوگ تاڑ کے مصنوعی شاعری کر رہے ہیں کہ لفظ بڑے بہت کرو، روح نہیں ہے اندر، کیونکہ ان کی اپنی روح نہیں ہے۔ اور آلودہ انسان، میں کہتا ہوں اگر میں نے اندر یہ سوچ لیا کہ یار کوئی بات نہیں، جھوٹ بول جاؤ، یار کوئی بات نہیں، اس بندے کا نقصان کر دو، یار اس سے فائدہ اٹھا لو، تو یہ میری سوچ جو ہے وہ میرے احساس کو مار دے گی، وہ احساس جو شاعرانہ احساس ہے۔ تو ان کے تو شاعرانہ احساس ان کو چھو کے نہیں گزرا، اب بھی پھر یہ لفظ اکٹھے کرتے ہیں، اور پھر جو شاعر، انہوں نے ایسے ایسے ظلم کیے ہیں۔ ابھی میں کیا بتاؤں، میں یہ ظفر اقبال صاحب کے حوالے سے کروں گا کہ ان کے بہت ہی کسی عزیز نے 2-3 دفعہ میں نے شکیب کا نام لیا تو مجھے لگا جیسے اس کے اوپر بم گرا ہے، یعنی وہ شکیب جلالی جو بیچاروں، جن کو ان شاعروں نے، مصنوعی شاعروں نے ڈرا کے خودکشی پہ مجبور کر دیا، دکھی انسان، لاچار انسان اور عظیم شاعر، فصیل جسم پہ تازہ لہو کے چھینٹے ہیں، حدود وقت سے آگے گزر گیا ہے کوئی۔ ایک اور شعر سنیے کہ رہتے ہیں کچھ ملول سے چہرے پڑوس میں، اتنا نہ تیز کیجئے ڈھولک کی تھاپ کو۔ اس احساس کا آدمی کہ کوئی اگر ہماری خوشی بھی ہے تو خوشی کو بھی اتنا نمایاں نہ کیجئے کہ اداس لوگ کہیں یار یہ تو خوش ہیں اور ہم ملول ہیں۔ تو اس کا نام سنتے ہوئے ان کی موت آتی ہے، ان نقادوں پہ میں لعنت بھیجوں کہ جو اتنے بیچارے، جو مظلوم، جو مر گئے، خودکشی کر گئے، ان کے گھبرا کے ان سے، ان لوگوں کو بھی یہ اب مارنا چاہتے ہیں، دبانا چاہتے ہیں۔
مجھے یہ بتائیں یہ اورینٹیل کالج والے اور یہ ادھر ادھر کے جتنے پروفیسر نقاد ہیں، جعلی منحوس کرپٹ اندر بیٹھ کے کرپشن کرتے ہیں اور ایسی ایسی خوفناکیاں پیدا کرتے ہیں کہ میں بتاؤں کیسے کہ ڈاکٹر انیس ناگی ان کا انبار لگے ہوئے ہیں کتابوں پہ، وہ نہیں ان کو نقاد کے طور پہ نظر آتے. ڈاکٹر سعادت سعید صاحب کو نظر انداز کیے رکھا انہوں نے ہمیشہ. منیر نیازی صاحب پہ کتنا کام سامنے آیا ہے، لیکن یہ بڑے وہ پتہ نہیں کیا وہ افلاطون اور ارسطو بنے ہوئے اندر اور ہیں چھوٹے چھوٹے بونے. تو یہ ان کی تھوڑی سی میں جو درگت اس لیے بناتا ہوں کہ یہ تھوڑا کچھ خوف بھی کریں، ان کو پتہ یہ اتنے بھی مست نہ ہو جائیں، بدمست نہ ہو جائیں کہ ان کو کوئی کسی کا ڈر نہ رہے کہ ہمیں کوئی پوچھ سکتا ہے. یہ کام صحافیوں کا تھا، صحافی مل گئے، اکثریت جو ہے مجبور ہو گئے، ساتھ ادھر ادھر وہ لابیوں میں آ گئے، چینلوں کے محتاج ہو گئے. مالکان چینل کے آپ کو پتہ ہی ہے کاروباری لوگ ہیں، دھندوں والے. تو لیکن اب شاعر ادیب نئے آنے والوں کو میں کہوں گا کہ آپ اپنی محبت، اپنا پیار، اپنا غصہ، غم وہ شاعری میں لے کے آئیں اور ظلم کے خلاف ضرور لکھیں. اور اس وقت سب سے بڑا ظلم معاشی ظلم ہے، معاشی بے انصافی ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور طاقتور غاصب جو ہے وہ کسی کو کچھ کرنے نہیں دیتا. تو مظلوم مجبور طبقے کے لیے لکھیں اور اپنا وہ لکھیں جو دل میں آئے، جس چیز کی تکلیف یا خوشی دل میں پیدا ہو. جب وہ آپ شاعری میں کنورٹ کریں گے تو آپ کے بھولے بھالے لفظ بھی اتنے طاقتور ہو جائیں گے کہ جا کے دلوں کو پکڑیں گے اور ان دلوں میں پھر وہ ان دلوں میں طاقت پیدا کریں گے، آپ کے لیے محبت اور کچھ کرنے کی طاقت. بہت شکریہ.